الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت له الا لا ایمان لمن لا محبت له الا لا ایمان لمن لا محبت له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث العظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر بانی محفل زیب سجادہ خانقہ عالیہ صابریہ پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب، صدر محفل خطیب ملت صوفی انیس قادری رضوی صاحب، جملہ علماء کرام، سادات اعظام، مفتیان کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تو ایک سے ایک آفتاب و مہتاب موجود ہے، اخلاقی فریضہ تقاضا یہی کہ سب کے نام لیے جائیں، لیکن آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ کے جب مقتدی آمین کہہ لیتا ہے تو سارے مقتدی سورہ فاتحہ میں شریک ہو جاتے ہیں، تو سارے نام صوفی صاحب نے لے لیے، میں اس پہ آمین کہہ دیتا ہوں، اس طرح سے میری بھی شرکت ہو جائے گی۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی کہ منبر پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سب کے نام لیتے ہیں، لیکن اب یہاں تو 10 کی پابندی ہوتی ہے، تو اب نام ہی اگر میں لوں تو پھر وقت لگے گا اس میں۔ بہرحال سب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی بزرگوں کا انداز ہے۔ آئیے عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب وعلى الله آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے سبحان اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت جلدی میں اپنے امام اہل سنت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ یعنی سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا چاہتا ہوں میرے امام کی بارگاہ میں مرزا عبدالشکور یوں کہتے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی آج 25ویں سفر ہے اور پوری دنیا میں عاشقان رسول امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں خانقاہ صابریہ معصوم شاہ کٹی کی جانب سے آج یہ محفل سجی ہے ہر سلسلے کے لوگ یہاں موجود ہیں اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان وہ ہے جو عنوانات کی جان ہے اور جس پر امام احمد رضا کو بھی ناز تھا کیونکہ امام احمد رضا ہمہ جہد شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے سائنسی فنون نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے ریاضی دان نے نہیں بنایا ان کے ریاضی کی صلاحیتوں نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم فقہ نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم حدیث نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو اگر امام احمد رضا کسی نے بنایا ہے تو ان کے عشق رسول نے بنایا ان کی محبت رسول نے بنایا ہے امام احمد رضا اس عاشق صادق کا نام ہے کہ اللہ اکبر امام اہل سنت پوری زندگی خود بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے اور پوری دنیا کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے بلکہ آپ نے یہ پیغام دیا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں ہر بیمار اپنے مرض کا علاج چاہتا ہے لیکن جو عاشق مرض عشق رسول ہوتا ہے جو عشق رسول کا مریض ہوتا ہے پھر وہ اس میں دوا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس میں سوا چاہتا ہے بلکہ ان کے شہزادے تو یوں کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے
ہے جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. وہ امام احمد رضا کے صاحبزادے یوں کہتے ہیں اور امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. وہ کیسا عاشق رسول تھا, اس نے جو بات بھی کی ہے عشق رسول میں کی ہے, اس نے جو بھی لکھا ہے عشق رسول میں لکھا ہے. وہ چلتا تھا تو عشق کی تصویر بن کر چلتا تھا, وہ بیٹھتا تھا تو تصویر عشق رسول بن کر بیٹھتا تھا. اس کا قلم مصطفیٰ کریم کی مدحت لکھتا تھا, اس کے ہونٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رتب اللسان رہا کرتے تھے. اس کا حال یہ تھا وہ ایسا عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے پتے کو بھی فراموش کر دینا چاہتا تھا. عشق میں وہ اپنے آپ کو یوں گمانا چاہتا تھا کہ خود کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو, عشق میں یوں گم ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکوں. وہ سچا عاشق تھا, وہ ایسا عاشق تھا کہ لوگ زمزم پیتے ہیں تو لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے, لیکن اللہ اکبر جب کوئی عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ہاں وہ لکیر کا فقیر نہیں تھا, وہ سراپا عشق تھا, وہ عشق محبت کا امام تھا. اس نے عشق کے وہ موتی بکھرے ہیں کہ برے صغیر میں اگر آج عشق کے ڈنکے بج رہے ہیں تو یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر, لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں کہ اسماعیل کے قدم سے زمزم نکلا ہے, لیکن عاشق کو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ زلیخا جب حسن یوسف میں فدا ہو گئی تو تاروں کو دیکھتی تو تارے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا, پتوں کو دیکھتی پتے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا, چاند کو دیکھتی چاند نہیں جلوہ یوسف نظر آتا. لیکن عشق و محبت کے امام لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں. یقیناً ادب نے تو اسماعیل کو یاد دلایا علیہ السلام, لیکن تو نے اپنے محبوب کی برتری کا اعلان وہاں بھی کیا. جب میرے امام زمزم کے چشمے پر گئے ہیں تو کیوں کہتے ہیں ان کو بے مانگے ملا, کن کو ان کو, ان کو کن کو ان کو, آمنہ کے لال کو ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. یہ ایڑی رگڑتے ہیں تو زمزم ملتا ہے, انہیں بغیر مانگے کوثر ملتا ہے. زمزم و کوثر میں فرق یہ ہے زمزم پینے والا جب زمزم پیتا ہے تو بھوک بھی مٹتی ہے, پیاس بھی مٹتی ہے, لیکن وقتی طور پر. لیکن اے مصطفیٰ میرے آقا تجھے بن مانگے وہ کوثر ملا ہے کہ جو ایک جام پی لے کبھی اس کو بھوک نہ لگے کبھی پیاس نہ لگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کو بے مانگے ملا, ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. یہ عشق محبت کے امام کی بولی ہے. لوگ کہتے وہ ہماری طرح, ہم تو جناب اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں, ہم تو حضرت اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں. ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. شعر اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں والے شاعری جانتے بھی ہیں, شعرا رکھتے بھی ہیں, شعر کی قدر بھی جانتے ہیں, اس لیے اپنے عشق و محبت کے تاجدار کی بولی. لوگوں کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ بنانے والے خلیل اللہ یاد آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں, لیکن بارے عشق و محبت کے امام, عشق و محبت کے الفاظ اور القاب اس صدی میں تجھے ہی زیب دیتے ہیں. اس صدی میں عشق و محبت کے الفاظ و القاب تجھی کو زیب دیتے ہیں. اس لیے کہ جب لوگ کعبہ دیکھتے ہیں کہتے بنائے ابراہیم ہے, منا جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے, عرفات جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے. لیکن میرا امام کعبہ دیکھے منا دیکھے تو یوں کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ارے یہ کہاں سے آتے,
کہاں ہوتے لولا کلمہ خلقت الدنیا. خدا نے کہہ دیا او آمنہ کے لال تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. وجہ تخلیق کائنات تو پیارے تو ہے. اسی لیے میرا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. وہ کیسا عاشق تھا, وہ بیمار بھی پڑتا ہے, ڈاکٹر سے دوا کی بات نہیں کرتا, وہ تو اپنے محبوبی سے دوا مانگتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے اوروں کے محبوب بیمار کر دیتے ہیں, یہ ایسا محبوب ہے جو شفا عطا کرتا ہے. اسی لیے کیا انداز سے مانتے ہیں, بیمار بھی پڑتے ہیں. جو آمنہ کے لال کا ہو گیا اسے ہر درد کا علاج مل گیا, ہر دکھ کا مداوا مل گیا, ہر زخم پہ مرہم رکھ دیا گیا. کہتے ہیں تم شافی و کافی ہو, تم وافی و نافی ہو, تم شافی و نافی ہو, تم کافی و وافی ہو, تم درد کو کر دو دوا, درد کو کر دو دوا, درد کی کر دو دوا نہیں, درد کو کر دو دوا. ڈاکٹر درد کی دوا کرتا ہے, حکیم درد کی دوا کرتا ہے. جب درد کی دوا ہوتی ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے, ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو درد کی دوا ہوتی ہے. شفا کی کوئی گارنٹی نہیں, یہ درد کی دوا ہے. اور اگر شفا مل بھی جائے 2 دن کے بعد مرض پھر لوٹ جائے, کوئی گارنٹی نہیں. ڈاکٹر پہ کیس نہیں ہو سکتا, کوئی شکایت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اگر درد کی کا دوا کی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرا امام اس بارگاہ میں مانگتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی عطا کرتا ہے کہ دیکھو یوں مانگا جاتا ہے بارگاہ رسالت سے, حبیب کردگار سے یوں مانگا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی, غیر بھی جایا نہیں کرتے. وہ کہتے درد کو کر دو دوا. دیکھو درد کی دوا تو میں نے بتا دیا, لیکن وہ درد کی دوا نہیں, درد کو دوا. جب درد کو دوا کیا جاتا ہے تو بیماری لوٹ کر نہیں آتی, پھر اس میں تکلیف بھی دوا کی اٹھانی نہیں پڑتی. بغیر دوا کے درد خود دوا بن جاتا ہے, درد خود شفا بن جاتا ہے. اس کی مثالیں پیش کروں تو بڑے دفاتر چاہیے, لیکن صرف 2 حدیثیں پڑھوں گا. درد کو کر دو دوا, درد کو کر دو دوا. یہ انہوں نے مانگا تو کوئی بدعت کر دیا, کوئی شرک کر دیا, کوئی خلاف واقعہ بات کر دی, کوئی خلاف حدیث بات کر دی, کوئی خلاف قرآن بات کر دی. نہیں, اس لیے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اگلے مجددوں کی بولی بولتا ہے. جو مجدد ہوتا ہے وہ اوروں کی پہلے جو گزر چکے ان کی بولی بولتا ہے. اللہ اکبر. اس مجدد کا حال کیا ہے, وہ درد کو دوا مانگ رہا ہے. کیا اس نے اکیلے مانگا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے مانگا؟ اس لیے کہ وہ مجدد انگریزوں کی پیداوار کا سرخیل نہیں تھا, ان کا سرغنہ نہیں تھا, اس مسلک کا علمبردار وہ نہیں تھا جو انگریزوں کی میز پر بنا ہو. وہ اس مسلک کا علمبردار تھا جو صحابہ سے ملا ہے, تابعین سے ملا ہے, غوث و خواجہ سے ملا ہے, مکتوم سمنا سے ملا ہے. وہ اسی مسلک کا علمبردار تھا, اس لیے وہ وہی باتیں کرتا تھا جو اس کو ذخیرہ صحابہ سے ملی تھی. درد کو کر دو دوا. دیکھو درد کی دوا تو تم کرتے رہتے ہو, اب ذرا درد کو دوا کا جلوہ بھی دیکھو. ایک جنگ کا موقع ہے, حضرت قتادہ کی آنکھ اس جنگ میں نکل جاتی ہے. قتادہ نے آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ پر لیا اور ہاتھ پر لے کر درد کو دوا بنانے کے لیے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آئے ہیں. یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے, آقا میرے آنکھ کا علاج کر دیجئے. میرے رسول کو کہنا چاہیے تھا او قتادہ میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں, کوئی ڈسپنسری کھولنے کے لیے تو نہیں آیا. لیکن قتادہ بھی جانتے تھے اللہ نے جتنے علوم و فنون ہو سکتے تھے سب آمنہ کے لال کو عطا کیے. اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ ہر شان و صفت نبی کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو اردو سیکھنے کے لیے ہندوستان آتا ہو. میرا نبی تو وہ ہے جو جانوروں کی بھی بولی جانتا ہے, پتھروں کی بھی بولی جانتا ہے. کیونکہ مولا علی کہتے ہیں آقا نے فرمایا حدیث سے پاک ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ اکبر. ہم نے طے کر لیا سلام پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا اس پتھر کو جانتا ہوں جو قبل نبوت اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. ارے نادان، پتھر سلام پڑھے تو نبی پہچانتے ہیں، اگر مومن سلام پڑھے تو کیسے بھول جائیں گے؟ ہم سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ شفاعت کے لیے سب کو جانا ہے، نمازی کو بھی، حاجی کو بھی، غازی کو بھی، شہید کو بھی، ولی کو بھی، کتب کو بھی، ابدال کو بھی، صحابہ کو بھی، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی ان کی بارگاہ میں جھولی لے کر کے جانا ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہے؟ سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ پتھر ان پہ سلام پڑھے تو وہ پتھر کو پہچانتے ہیں. یہاں سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں گے. ایک بار نہیں، اے اعلیٰ حضرت تجھ پر سلام ہو کہ تو نے ہمیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ مرتبہ سلام پڑھنا سکھایا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا پہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ایسا سلام لکھا کہ نبی کا سراپا اس میں بیان کر دیا. اللہ اکبر. صوفی صاحب آپ نے میرا امتحان تو نہیں لیا، مجھے عشق رسول امام احمد رضا کا عنوان دیا. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن پوری رات اس پہ گفتگو کر کے یہی کہوں گا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں یہ وہ مقبول زمانہ سلام ہے. لوگ کہتے ہیں اردو زبان میں قصیدہ بردہ ہے، اور کوثر نیازی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اذان کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے. کتنی کوششیں کی گئی سلام بند کرانے کی، سلام بند کرانے والے تو بند ہو گئے، لیکن سلام بند نہ ہو سکا، اور سلام کبھی بند ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، کہ ہاں رب سلام کرے گا اپنے بندوں کو، لیکن کچھوں کو جھاڑ بھی دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سلام کے منکروں کو چھاڑ دیا جائے گا، مجرموں کو نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ رب انہی پر سلام بھیجے گا جو اس کے محبوب پر سلام بھیجا کرتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا، پتھر سلام پڑے تو اسے پہچانتے ہیں، انسان پڑے تو کیوں نہ پہچانیں گے؟ جب سب کو بھیک مانگنے انہی کے آستہ پہ جانا ہے تو اللہ اکبر. جب ہم جائیں گے حضور کہیں گے ابو بکر اسے کیسے بھلا دوں، یہ تو مالے گاؤں میں صبح شام پڑھتا تھا، رات و دن پڑھتا تھا، سوتے جاگتے پڑھتا تھا، ایک بار نہیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پڑھتا تھا. کچھ لوگوں کو نہ برداشت ہوا، ان کے دل دماغ میں سودا سمایا، روکنے کی کوشش کی. سنی کم ماننے والا ہے، سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے. یہ کب ماننے والی قوم ہے، انہیں مارا جائے یہ نہیں مانتے، انہیں کی غربت ان پہ مسلط کی جائے نہیں مانتے، کیونکہ یہ بلالی لوگ ہیں. ریت پر لیٹ کر چابک کھا کر کہتے ہیں سب چھوڑ سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے. یہ ماننے والی قوم تو ہے نہیں، کیونکہ ان کو کسی ملا نے نہیں منوایا، اسے تو مولا نے منوایا ہے، اور جس سے مولا منواتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو جب روکنے کی کوشش کی تو اس وقت لوگ نہ رکے، تو کہا گیا یار یہ سلام اعلیٰ حضرت نے اپنی بیوی اپنے بیٹے پہ بھیجا ہے، کیونکہ جان رحمت ان کی بیوی کا نام تھا اور مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا. لیکن ہم نے جب جواب دیا تو جواب والوں نے لاجواب، سوال والے لاجواب ہو گئے. یہ سلام اعلیٰ حضرت نے شادی سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام احمد رضا.
सुभान अल्लाह सुभान ऊपर से नीचे तक 6 पुश्त तक सारे शजरे पर डाले, जाने रहमत नाम की उनके घर में कोई औरत है ही नहीं। हैरत की बात है। लेकिन अगर 5 साल पहले कोई अपने बेटे के सलामती का ऐलान कर दे तो यार ये भी तो करामत से कम नहीं है। अहमद रजा तेरी अजमतों को सलाम। लोग तुझे जितना घटाते हैं तू उतना बढ़ता जाता है, इसलिए कि अहमद रजा किसी अल्लाह अकबर फर्द वाहिद का नाम नहीं, रसूलुल्लाह के मौजूजों में से एक मौजूजे का नाम इमाम अहमद रजा है। गौसुल आजम की करामतों में से एक करामत का नाम अहमद रजा है। अरे अहमद रजा वो है कि बड़े बड़े पीरों पर मुरीद नाश करते हैं। अहमद रजा वो है जिसका पीर उस पे नाश करता था, मुरीद किया, फौरन खिलाफत दी और कहा कि लोगों आज आले रसूल की फिक्र दूर हो गई। रोजाना सोचता था, हर दम हर पल हर साथ सोचता था अल्लाह पूछेगा आले रसूल लाया क्या है, क्या अर्ज करूंगा। आज फिक्र दूर हो गई, खुदा के लिए तोहफा तैयार हो गया। जब अल्लाह पूछेगा आले रसूल क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा अहमद रजा को लाया हूं। अल्लाह अकबर। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमान सलामत रहे, दर्द को कर दो दवा। बात चल रही थी, कतादा आए, हाथ में आंख का ढेला लेकर आए। का कोई कतादा पर है ऐसा, कोई दुनिया का दारुल इफ्ता जो कतादा पे शिर्क का फतवा लगाए? है कोई कतादा पे शिर्क का फतवा लगाने वाला? रसूल की बारगाह में आंख का ढेला लेकर आए। कतादा ऐसे मुस्तजाबुद दावत थे, दुआ करते अल्लाह आंख दे। मेरा ईमान है कि आंख दुरुस्त होती, लेकिन कतादा को यह भी मालूम था कि अल्लाह ऐलान कर चुका है हबीब लोगों की कबूल इबादतें लेने के लिए भी तेरा वसीला और लोगों को नेमत देने के लिए भी तेरा वसीला। लूंगा वही जो तेरे हाथों से आएगा और दूंगा वही जो तेरे हाथों से लेगा। इबादतें भी वही कबूल होती है जो रसूलुल्लाह के वसीले से जाती। आप कहेंगे यार ये तो हमने अभी तक यही सुना कि वसीला तो शिर्क है। हम कहते हैं वसीला ही है तो जो शिर्क नहीं है, इसलिए कि छोटा बड़े की बारगाह में वसीला बनता है, बड़ा छोटे की बारगाह में वसीला नहीं बनता। और शिर्क कहते उसे हैं जो अल्लाह के लिए खास हो और गैरुल्लाह के लिए साबित करो। तो अल्लाह तो किसी का वसीला हो ही नहीं सकता, अल्लाह किसी का वसीला हो नहीं सकता। वसीला तो गैरुल्लाह ही बन सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है और जो सबसे बड़ा वो छोटों के सामने वसीला थोड़ी होता है, छोटे बड़े के सामने वसीला होते हैं। वजीर आए बादशाह को, ओ बादशाह ये मेरा दोस्त है जरा करम कर देना, इसे वसीला कहते हैं। और बादशाह किसी के सामने वो वजीर साहब आप थोड़ा सा करम कर दे, तो ये वसीला कहां हुआ? ये तो बादशाह की बादशाहती न रही जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो, जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो वो भी कैसा बादशाह। अरे एक मुल्क का बादशाह वजीरों के सामने हाथ जोड़े तो लोग कहेंगे कहीं इसके हाथों में तलवार की बजाय चूड़ियां तो नहीं पहना देनी चाहिए। जो मुल्क का बादशाह हो वो वजीरों के सामने हाथ नहीं जोड़ता, जो दोनों जहान का बल्कि कुल जहानों का मालिक हो वो किसी के सामने क्या अल्लाह अकबर वसीला बनेगा। ये तुम्हें गलत पट्टी पढ़ाई गई, बल्कि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। और वसीला जितना मजबूत ले जाओगे ना उतनी बिगड़ी बनती है। मैं कहता हूं आमिना के लाल से कोई बड़ा वसीला लाके बता दो। कतादा को मालूम था अल्लाह की बारगाह में हुजूर के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, किसी को कुछ नहीं देता खुदा तेरी अता के बगैर, कुछ नहीं मिलता किसी को। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे भाइयों अगर आपको इतराज हो ना, आप आए, अल्लाह की इज्जत की कसम में कुरान की आयतें भी पढ़ूंगा, हदीस भी, लेकिन मेरा उन्वान इश्क रसूल इमाम अहमद रजा है। लेकिन एक आयत तो जरूर पढ़ देता हूं। अल्लाह फरमाता है अम्मा साइला फला तनहर, हबीब जो तेरे यहां मांगने हैं उसको ना नहीं कहना। अब आप बताएं कि जिसके यहां मांगने शिर को उसे ना कहने से क्यों रोका जा रहा है? अरे मांगा तो उसी के यहां जाएगा जिसके यहां आना भी हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कुर्बान उस आशिक का अंदाज कितना अच्छा है।
کہتے ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، ہم نبی کو زاہد، حالانکہ زاہد ہونا ایک تقوی کی علامت ہے، سب کو زاہد کہتے ہیں، غوث پاک کو زاہد کہہ لیں، غریب نواز کو کہہ لیں، مخدوم اشرف کو کہہ لیں، آل رسول احمدی کو کہہ لیں، زاہد سارے ولیوں کو کہے فضیلت، ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، کیونکہ زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس، اولیاء کا زہد یہ تھا، ایک کرتے پر پوری زندگی گزار دی، کٹورا بھی آیا تو صدقہ کر دیا کہ جب 2 ہاتھ ہیں کٹورا کیوں، یہ زاہدوں کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہ ہو زاہد وہ ہوتا ہے، جس کے پاس خزانے بھرے وہ زاہد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے سنیو، یہ شعر نہیں یاد ہے، ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ خالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا خالی وہاں 5 آدمی تھے، یعنی صرف 5 آدمی تھے، خالی وہاں صوفی صاحب تھے، یعنی صرف صوفی صاحب تھے، خالی وہاں حافظ مقصود تھے، یعنی صرف حافظ مقصود تھے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، دونوں جہان کی نعمت صرف انہی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے تو کہتے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اسی لیے نبی کے لیے ہم زاہد نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ان پہ فتویٰ بھی نہیں لگاتے، لیکن ہم نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور وہ کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ ہر نعمت تو ہے، بلکہ میرے اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، توجہ ہے، اگر عشق کی بات کرنے لگے ہیں تو اب ذرا غور سے سن ملے، اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا۔ کوثر کیا ہے پتہ ہے؟ اگر کوثر کی تشریح لفظوں میں کروں تو یہاں سے جانے نہ دو، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن بس اتنا جان لے، اللہ نے کبھی والضحیٰ کہا، واللیل کہا، ید اللہ کہا، والنجم کہا، سب کہا نا، سب کہہ کے بھی مشیت قدرت سیر نہ ہوئی، مشیت سیر نہ ہوئی، سب کچھ کہہ کر کہتے جاتے تو کچھ لوگوں کو حافظ قرآن بھی تو بننا تھا، اگر بہت کچھ کہہ دیتے تو قرآن تراویح میں کیسے پڑھا جاتا؟ تو قدرت نے پھر یہ اعلان کیا کہ اتنا سب کچھ کہہ کے بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو کہہ دیا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے ساری کثرت تجھے عطا کر دی۔ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے، محبوب مشیت کہہ رہی ہے ہم بھی تیرے ہو گئے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس سے محتاط الفاظ مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی شان کہ خدا ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہے ہم نے تجھے ساری کثرتیں عطا کی ہے، ہر کثرت تجھے دے دی ہے۔ تو قتادہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر آیا یا رسول اللہ، یہ ہے نا اس کا علاج کر دے، درد کو کر دو دوا۔ آقا نے یہ نہیں کہا جڑی لاؤ، بوٹی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، پٹی لاؤ، کچھ نہیں، یہ کام تو درد کی دوا میں ہوتا ہے نا، درد کو دوا میں نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا قتادہ میرے قریب آ، قتادہ کو قریب بلایا اور اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا، اور اس کے بعد آنکھ کا ڈھیلا یوں رکھ کر کے جب انگلیاں ہٹی ہے، قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے تھی اس سے زیادہ وہ آنکھ خوبصورت ہو گئی جو مصطفیٰ نے بنائی تھی، اور بتا دیا درد کو دوا اس طرح کی جاتی ہے، فوراً درد کا ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ وہ حدیث بھی بار بار سنتے ہیں لیکن عنوان کے تحت سنا دیتا
دیتا ہوں. میرے رسول نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب خدا ہے. محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے. خیبر کے دن کل وہ یہ جھنڈا اس کو دوں گا. یعنی کل کی خبر رسول اللہ کو ہے, تبھی تو کہتے ہیں کل اس کو دوں گا کہ جو محبوب خدا و رسول ہے اور محب خدا و رسول ہے. صحابہ کہتے پوری رات ہم بے چین رہے, کس کو ملے گا, کس کو ملے گا, کس کو ملے گا. جب صبح کو سب پہنچے تو میرے نبی نے نظر دوڑائی اور فرمایا آئینہ علی, علی کہاں ہے. جب میرا مولا, اللہ اکبر, میرے رسول نے میرے مولا کے بارے میں پوچھا, صحابہ کہنے لگے آقا اس کی آنکھ میں تو درد اور آشوب چشم ہے, یعنی آنکھ آئی ہے. اور جو اس درد سے گزرتے ان کو پتا ہوتا ہے جب آنکھ آتی ہے تو کیسی سماتی ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھبکنے لگتی ہے, لوگ کالا چشمہ لگا کر گھومنے لگتے ہیں, نہ سورج کی کرنیں برداشت, نہ ہوا کا لگنا برداشت, بڑا درد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی. لیکن اس میں بڑے فائدے بھی ہیں, نظر بڑھ جاتی ہے, بڑے فوائد ہیں. لوگوں نے کہا آقا علی کی آنکھ آئی ہے. جس کی آنکھ آتی ہے وہ سلائی مشین نہیں چلا سکتا, جس کی آنکھ آتی ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا, جس کی آنکھ آئے اسے خیبر کی مہم پہ کیسے بھیجا جا سکتا ہے. لیکن میرے رسول درد کو دوا کرتے ہیں. فرمایا آنکھ آئی ہے, بلاؤ علی کو. علی مرتضیٰ کو لایا گیا, حضور نے لعاب نکالا, دونوں آنکھوں میں لگایا. ابھی لعاب مکمل لگا بھی نہ تھا کہ علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا اور میرے مولا نے پھر خیبر کو فتح کیا. یوں درد کو دوا کرتے ہیں وہ. اسی لیے میرا امام اپنے دکھوں کا علاج رسول سے یوں مانگتا ہے, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. یہ امام کا عشق ہے. لیکن یہ صرف شاعری نہیں ہے. بس ختم کر رہا ہوں, ٹائم ہو چکا ہے. اختتام, اس لیے کہ یہ وہ عنوان ہے جس کی ابتدا تو ہے, انتہا نہیں ہو سکتی, کیونکہ عشق رسول کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے. گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, اسے صرف شاعری نہ سمجھنا. اس لیے کہ لوگ شاعری میں لکھتے تو ہیں, جملے بولتے تو ہیں, لیکن قول و فعل کا تضاد بہرحال تضاد ہے. بہت اچھی گفتگو اس معاملے پر, قوم کے قول و فعل کے تضاد پر مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے. کچھ حصہ میں نے سنا, بڑی خوشی ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں اب اچھے اچھے خطبہ ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب علماء اہل سنت کو سلامت رکھے, مبلغین کو سلامت رکھے. انشاءاللہ چند ہی سالوں میں ایک بڑی ٹیم علماء اور خطبہ کی آپ کے سامنے ہوگی. بہت اچھی طرف پیش رفت ہے. دیکھو لوگ شاعری کرتے ہیں نا, ایک شعر وہ پڑھتے ہیں, جب لوگ پڑھتے ہیں تو میں لرزتا ہوں. میرے اپنے معاملات ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے. میں اپنے ساتھیوں کو کہتا بھی ہوں کہ تھوڑا اس میں ترمیم کر لیا کرو. لوگ کہتے ہیں دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے. جو لوگ سیریل دیکھ کر کہے لگاتے ہوں وہ کب روتے ہیں رسول کے لیے, ہے نا. جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ جن کی زندگی پکچر کی سیریل دیکھتے ہوئے اور فلموں میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھتے ہوئے آنکھ میں آنسو آتے ہوں, وہ کبھی رسول کے لیے روتے ہیں؟ لیکن پھر کہتے ہیں کہ دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے. میں کہتا ہوں یہ نہ پڑھا کرو, یہ پڑھ لیا کرو دن رات روتی رہے, تاکہ دعا ہو جائے. روتی رہے, یہ دعا کیا کرو کہ اللہ رونا نصیب فرمائے اس بارگاہ کے لیے, ورنہ ہم روتے کب ہیں. تو اعلیٰ حضرت سے شاعری نہیں کرتے, صرف لکھتے نہیں تھے. جو قلم بعد میں لکھتا تھا, پہلے دل کہتا تھا. ایک شاعر صاحب نے نعت لکھ کر کے لائی, اب تو جس کو دیکھو وہ نعت لکھتا ہے. نہیں, یہ وہ فن ہے کہ ہر ایک قلم نہیں اٹھا سکتا. یوں لکھا یوں کاٹا, یوں لکھا یوں کاٹا. یہ نعت کی صنف اتنی آسان نہیں ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے نعت لکھنا قرآن سے سیکھا ہے. ہاں, یہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے سے زیادہ سخت ترین ہے. آگے بڑھو گے تو شان الوہیت کا معاملہ ہے, نیچے ہٹو گے تو حضور کی بے ادبی کا معاملہ ہے. ادنا سی حضور کی بے ادبی آدمی کو کافر بنا دیتی. بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو معاذ اللہ استغفر اللہ جتڑی کہہ دے, استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ, وہ کافر ہو جائے گا. جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے وہ کافر ہو جائے گا. فتاوی عالمگیری اٹھا کر کے دیکھیں,
حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو، ان کے لیے سوچو تو ادب کے ساتھ سوچو. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے صنف نعت کہتے ہیں یا فضائل رسالت پر خطابات جس کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضور کا سیدھا ہاتھ تھا، ایک الٹا ہاتھ تھا. میں کہتا ہوں استغفر اللہ، حضور کا کوئی ہاتھ الٹا نہیں تھا. حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دوسرا ہاتھ تھا. ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے. حضور کے ہاتھ کو الٹا کہنا یہ سوء ادب ہے. ہاں، حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسین سے گئے تصغیر ہے. جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں. وہ حسین نہیں تھے، وہ حسن تھے، وہ سراپا حسن تھے، وہ جانے حسن تھے، وہ روح حسن تھے، وہ حسن کی جان تھے. حضور کو بیان کرنے کے لیے پہلے ادب کی ضرورت ہے. لوگ سیرت النبی بیان کرتے ہیں اور سیرت النبی میں کیا کہتے ہیں؟ حضور بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے گئے. میں نے کہا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سیرت الانسان کہہ سکتے ہیں. بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے رسول بڑھیا کا بوجھ لے گئے، کوئی اٹھ کر کے کالا پیلا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں. کیا فضیلت ہے اس میں؟ سیرت رسول بیان کرنے کا حق عاشق رسول کے سوا کسی کو نہیں. اور عاشق رسول وہ جو تعظیم رسول میں فنا ہو. سیرت الانسان یہ ہے یا سنت رسول یہ ہے. وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، وہ اپنے نالین خود درست کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں، وہ امی عائشہ کا آٹا گون کر دیتے ہیں. یہ سیرت الانسان یا سنت رسول ہے. وہ نمک چکتے ہیں، سنت رسول ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے، سنت رسول ہے. سیرت رسول کیا ہے؟ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرت رسول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو جاتے، یہ سیرت رسول ہے. وہ مقام صحبہ میں اشارہ کرتے سورج پلٹ آتا، یہ سیرت رسول ہے. معبد کی بکری ہجرت کی شب جب حضور سور سے نکلے اور صبح کو روانہ ہوئے تو معبد ایک بڑھیا تھی. حضور اس کے گھر کے قریب گئے، ساتھ میں میرے آقا کا یار گار وفا شیار ابو بکر صدیق تھے. دونوں ساتھ ساتھ تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام 53 سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں، لیکن وہ 53 میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. وہاں رکے، اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی ہمیں بھوک لگی ہے. بڑھیا نے کہا او جوان میں کیا دوں، میرے گھر میں کچھ نہیں، میرا شوہر تو گیا ہے بکریاں چرانے. یہ دیکھ ایسی بکری ہے جس نے کبھی بچے نہیں دیے، بانج بکری ہے. یاد رکھے کوئی بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی. جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ بکری کبھی دودھ نہیں دیتی. اور بانج بھی ہے، کبھی بچہ نہیں دیا لیکن بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں، اس لیے میرا شوہر اسے چھوڑ کر کے گیا ہے. میرے آقا نے کہا ابو بکر اسے کہنا یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے. جیسے ہی ابو بکر نے کہا اچھا حضور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کہو دے دے ہم دودھ نکالیں گے. میرے رسول نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے. جو دینے آیا تھا وہ کبھی مانگا نہیں ہے. انہیں مانگنا پسند نہ تھا. ابو بکر تو کہنا کہ وہ دے دے. بڑھیا سے کہا بڑی بھی دینا، اس سے دودھ نکالے گا میرا آقا. اس سے یہ تو پہلے بانج ہے، نکل ہی نہیں سکتا. ہم لوگ بکریوں میں مہارت رکھتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں. بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی، بن بچے کی بکری دودھ نہیں دیتی. پھر یہ بیمار بھی ہے، بچے والی ہو بیمار ہو تھن خشک ہو جائے تو کیسے دے؟ کہا دینا تیرا کام ہے، آگے کا کام اس آقا کا ہے. اس کے بعد وہ بانج بکری جب آئی سامنے، میرے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا، طاقتور ہو گئی، تھن پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے، اس کے تھن بھر گئے، پانی سے اس کے تھن دھو. رسول نے دودھ دھوا
دھونے کے بعد کٹورا بھرا، کا اور برتن لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا۔ اپنی طرح بشر کہنے والوں کو ذرا ایک ایسی بکری مالے گاؤں میں لے جا کر کے دے دو، کہا کہ جو دودھ دینے میں بہت مشہور ہو، ذرا 1 2 5 لیٹر اس کا نکال کر کے بتا دو یار، ہم سمجھیں گے کہ اللہ اکبر، کہ تم بھی کوئی ترم کھاؤ، لیکن اللہ اکبر اپنی طرح تقریر میں کہنا تو آپ نے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے کہ بغیر دودھ اور بغیر تھن والی بکری سے نکال رہے ہیں، اور برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں۔ خود پیا ابو بکر کو دیا، اس کا گھر دودھ سے بھر دیا۔ جب چلے گئے اس کا شوہر آیا تو پوچھا بات کیا ہے، تو تب بڑھیا نے کہا ایک جوان آیا تھا، نام حضور کا نہیں معلوم تھا اس کو، کیونکہ اس نے پوچھا بھی نہیں، آقا نے بتایا بھی نہیں، اس بڑھیا نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھ کر نام رکھا۔ وہ برکت والا جوان تھا جو میرا گھر دودھ سے بھر کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، بعد میں وہ وہاں پہنچی ہے مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے ساتھ، جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا۔ حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا، وہ پورے مدینے میں یہی کہتی گھومتی تھی، وہ برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے۔ صدیق اکبر بھی نظر کرے، تو اس کے ساتھ آیا تھا، بتا وہ برکت والا جوان کہاں ہے۔ صدیق مسکرا کر پکڑ کر لے گئے انہیں۔ اس کے بعد پہنچی، او برکت والے جوان، میرے گھر کو دودھ سے بھر کر تو کہاں چلا گیا، اب میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ سیرت النبی ہے، اسے سیرت النبی کہتے ہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا، جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی، اختتام کی بات ہے، سمیٹنا بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں پھیلانا آسان ہے، سمیٹنا مشکل ہے، تو لیکن میں اسی مشکل کو اللہ کے کرم سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ حضور علیہ السلام کی نعت لکھنا کوئی مشکل، بہت آسان بات، بہت مشکل ہے۔ جو کہو تول کے کہو، الفاظ کی سیٹنگ ہونی چاہیے، بہت ادب ہونا چاہیے، کیونکہ ادب کا ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردم می آید، جنید و بایزیدی جان 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ اکبر، میرے آقا، میں کروڑوں مرتبہ مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھل لوں، ایک بار نام محمد لوں تو میرا منہ اس قابل نہیں پیارے کہ تیرا نام لیا جا سکے۔ وہ ایسی سرکار ہے، اللہ اللہ، خدا بھی انہیں نام لے کر نہیں پکارتا، کیسا ادب سکھاتا ہے۔ موسیٰ کو کہا تو یا موسیٰ، آدم کو کہا یا آدم، نوح کو کہا یا نوح، حضرت یوسف کو کہا تو، اور دیگر انبیاء کو یا کہہ کر پکارا۔ لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، معصوم آمنہ کا وقت آیا، تو یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہ دیکھو گے، کہا طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، کاف ہاں یا عین صاد، ایسے ایسے الفاظ بیان کیے، کوئی آج تک ترجمہ ہی نہ کر سکا۔ ارے اللہ اکبر، جس کی شان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی ذات کا ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک صاحب نعت لکھ کر کے لائے، کہا حضرت اس کو سناؤں، سناؤ اسے، میں سناؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں 2 ہی لوگوں کی نعتیں قصدن سنتا ہوں، باقی نہیں، کیونکہ لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آئے ہو تو سنا دو، چلو پڑھ دو، اپنا کلام پڑھ دو۔ وہ پڑھنے لگا، اتنا درد تھا کلام میں، اتنا درد، اتنا درد، اعلیٰ حضرت تڑپنے لگے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی روتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے سچے عاشق رسول تھے بھائیو، ایسے عاشق تھے جس چیز سے حضور کو نسبت ہو گئی اس سے پیار کرتے اور ٹوٹ کر پیار کرتے۔ بالخصوص وہ پالکی والا واقعہ تو آپ سنتے رہتے، حضور کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے، میں وہ نہیں بیان کروں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے نوکری پر ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا، اے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں بازار نہیں جا سکتی، تم نے جانا ہے۔ وہ بچہ لگ گیا نوکری پر، نوکری پر لگا، کچھ دن ایسے گزرے، پتا چلا کہ وہ بچہ سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر والوں کو خبردار، آقاؤں سے نوکری نہیں کرائی جاتی، آقاؤں کی نوکری کی جاتی ہے۔ یار ہم نے فضیلت سادات پر تو بہتوں کی تقریر سنی،
لیکن ادب کرتے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں میرا امام صف اول میں ہے۔ اسی لیے کسی سید صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اتنی خصوصیت دی، لیکن پٹھان کیوں بنایا، سید کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو سید بنا دیتا، پٹھان کیوں؟ اس لیے کہ سید ہو کر سیدوں کی بڑھائی کرتے تو لوگ کہتے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں احمد رضا کو پٹھان بنا کر کے پیدا کروں گا، اور یہ سیدوں کی تعظیم لوگوں کو بتائے گا تو پتہ چلے گا کہ کس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ فرمایا آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا، جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی تھی، اب یہ نہیں کہ کام نہیں لینا تو ٹھیک ہے زیر صاحب اب آپ جائیں، نوکری سے ہٹا دیا، نہیں، کیونکہ نوکری سے ہٹاؤ گے تو بیچارے کا نقصان ہو۔ میں لفظ بیچارے سے بھی توبہ کرتا ہوں، اسی لیے کسی نبی کے شہزادے کے لیے، ارے جو سارے چاراؤں کا، سارے بیچاروں کا جو چارہ ہے، اس کی آل کو بیچارہ کب کہہ سکتے؟ ابھی وہی بات تو ادب کی چل رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دو انہیں، فرمایا گھر والوں کام نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ طے ہوئی تھی وہ بطور نذرانہ پیش کرنا، یہ ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، بطور نذرانہ پیش کی جائیں گے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ قانون تھا، صوفی صاحب آپ بڑے شیدائی ہیں سادات کے، اور اسی میں آپ بدنام بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی کچھ بدنام ہوتے تھے، لیکن جو ان کی آل کے لیے بدنام ہوتے ہیں نا، پھر وہ بڑے نامور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں فرمایا، مجھے بات یاد آتی ہے ان کے عشق کی، بہت خاص بات تذکر ہوں۔ آج کل جو ہے نا ایک کھیل تماشا بن گیا ہے عشق رسول، بات عشق کی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، بس یہاں تک فرمایا اعلیٰ حضرت نے سادات غلطی بھی کرے نا تو ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کیا کریں۔ شریف مکہ جو سادات میں سے تھے بہت سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کرتے تھے، سیدوں میں تھے ٹیکس وصول کرتے، اس سختی میں انہوں نے اتنی سختی کی کہ کبھی کبھی پردہ دار عورتوں سے برقعے اتروا کر بھی ان کو چیک کرواتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب حج کے لیے گئے، ان کی گھر کی عورتوں کو جب برقعے اتار کر کے چیک کروایا تو وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور اتنی بد دعائیں دی شریف مکہ کو، سید صاحب کو، کہ اس کا تو یہ ہو جائے، اس کا تو وہ ہو جائے، اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ وہ حج پر تھے، لوگ لرزے کہ یار یہ بڑے علامہ صاحب اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں شریف مکہ کو، اور اس نے ظلم بھی تو کیا ہے۔ لیکن اسی رات جب وہ سوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب بد دعا دینے کے لیے آپ کو میری ہی اولاد ملی تھی، میری آل ملی تھی آپ کو بد دعا دینے، اگر اس سے ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، لیکن تم بد دعا دے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حال ہے ان کا جن کے پاس رسول کی نسبتیں موجود ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے یہاں جب محفلیں سجتی نا تو سادات کو شیرنی ڈبل دی جاتی، اور جتنے لوگ آتے نذرانہ بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ ایک دن سید محمود صاحب وہ محفل میلاد میں موجود تھے، ان کو کسی نے غلطی سے اکہرا جو ہے وہ نذرانہ دے دی، جب اکہرا نذرانہ ملا وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا، تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کہ آپ کے یہاں؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا۔ جلال میں کہا شیرنی آج بانٹی کس نے؟ کوئی نیا آدمی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں۔ کہا انہیں ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں، خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے، جاؤ جتنے ہو سکتے ہیں سب بھرو اور لا کر کے دو، اور تمہاری سزا یہ ہے ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے بھی آؤ۔ یہ امام احمد رضا کا عشق، ایسے عاشق تھے، اس شان سے عشق رسول کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا، 18 دن سے زیادہ کھانا پینا بند کر دیا، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دن ہو گئے بھوکے پیاسے رہتے رہتے، حالت خراب۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی، کہا کہ میرا کام فتویٰ لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز پڑھانا ہے، کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی، جب کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ بریلی شریف کے ایک سید صاحب کو بلا کر کہا آپ آئیے۔ سید صاحب آئے، اعلیٰ کہتے ہیں حضرت میں اپنے گھر سے دودھ لایا ہوں آپ کو پلانے کے لیے، آپ پیئیں گے؟ نظریں جھک گئی،
دوسروں کا تو انکار ہو سکتا ہے، آقاؤں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو میں انکار کروں گا تو میرے رسول مجھ سے میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سید کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک نئے مولوی عبد المجید صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم حاصل کے لیے آئے تھے، تو جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب کو جو سید تھے نام لے لے کر کے پکارا تھا۔ وضو خانے پر جب آپ نے سنا تو کہا کہ بلا اس کو، یہ کون پکار رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آقاؤں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سادات کا نام لے کر پکارا؟ کبھی میں نے ان کا نام لے کر پکارا؟ کبھی تم نے دیکھا؟ یہ امام اہل سنت کی محبت اہل بیت تھی۔ رافضی کیا اہل بیت کی تعظیم کریں گے؟ جب 14ویں صدی کے سادات کی میرے امام نے یہ تعظیم کی ہے تو مولا حسین اور مولا علی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، کس طرح وہ احترام کرتے ہوں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا، بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، شراب پیتے، سادات تھے، شراب پیتے۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کا جلسہ، آپ میلاد النبی کا جلسہ رکھتے تھے، اس میں 3-3 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے، لیکن 2 زانوں بیٹھ کے بیان کرتے تھے۔ آپ نے کبھی رسول اللہ کا ذکر کیا پلتی مار کر نہیں کیا، یا ہماری طرح کرسی پہ بیٹھ کر نہیں کیا۔ لوگ امام احمد رضا کو سمجھتے کیا، وہ تو مولوی صاحب تھے۔ ہم کہتے تم ان کی مولویت دیکھتے ہو، وہ اپنے وقت کا مولائے روم تھا، وہ اپنے وقت کا سرمت تھا، وہ اپنے وقت کا منصور تھا۔ مجھے حیرت ہے جس نے 1200 سے زائد عشق رسول پہ کتابیں لکھی ہو، جس نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہو، اس انہیں وہ مولوی صاحب تھے۔ ارے وہ مولوی ہوتے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا ان کے لیے چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے۔ وہ صرف مولوی ہوتے، مولوی کیا مولوی جو ہے حضور اشرفی میاں کے زمانے میں کم تھے؟ اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پیروں میں کمپٹیشن چلتا ہے نا، حضور اشرفی میاں کو کہا پیر صاحب پوری دنیا میں آپ کے مرید کوئی رجسٹر بھی بنایا ہے؟ آپ نے مسکرائے کہا اچھا آپ نے بنایا ہے؟ کہا رجسٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہیں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے چیزیں، ہے نا۔ لیکن میرے آقا حضور اشرفی میاں سے کسی نے پوچھا حضرات افریقہ میں کہاں آپ کے مرید ہیں؟ مکہ شریف پہ حضور اشرفی میاں کے مریدین عرب و عجم میں تھے، بغداد شریف تک ان کے مریدین تھے ان کے زمانے میں۔ کہا آپ نے رجسٹر بنایا؟ کہا آپ نے بنایا؟ کہا ہاں ہم نے تو بنایا۔ کہا ہم نے کوئی نہیں بنایا، لیکن یہ بتائے جتنے رجسٹر پر آپ نے اپنے مریدوں کے نام لکھے ہیں سارے نام تم کو زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور اشرفی میاں نے جبہ پہنے ہوئے تھے، فرمایا یہ دیکھ۔ جب جبے کا دامن کھول کر حضور اشرفی میاں نے بتایا تو دائیں بھی سری سر نظر آتے تھے، بائیں بھی سری سر نظر آتے تھے۔ کہا تم مریدوں کے نام رجسٹر میں رکھ کر یاد نہیں کر سکتے، ہم تو جبے میں ساتھ لے کر کے چلا کر۔ یہ حضور اشرفی میاں کی شان ہے۔ وہ اشرفی میاں ان کو قطب الارشاد کہتا ہے۔ ہم نے انہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پہ مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پر انہیں قطب الارشاد مانا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ امام احمد رضا عشق محبت کا امام، جس کے لیے حضور اشرفی میاں جیسا تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا، جسے قطب الارشاد کہتا ہو۔ ارے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو اور اپنے نواسے کو علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجتا ہو، وہ اعلیٰ حضرت حضور سلطان الواعظین سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ حضور محدث اعظمین اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ محدث اعظمین فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور ہم لوگ اتنی محنت کر کے کتابوں میں محنت کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم پڑھتے بھی نہیں دیکھتے، اور آپ بوجھ بغیر دیکھے بتا دے تو محدث اعظمین کو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں شہزادے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب حضور غوث الاعظم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ حضور محدث اعظم کہتے ہیں تو اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ تو
جو در والے ہیں بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، میں گھر والا ہو کر جہاں کے تہاں. لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بھی کوئی کم نہ تھی، عاجزی سے کہا. اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوا کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نعت خواں نعت لکھ کر لائے، اور یہ تھا کہ میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے. میرے امام نے جب نعت پوری ہو گئی اور فرمایا اے بندے، اے نعت لکھنے والے، جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہی تیرے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے پیر چومنے کے لیے تیار ہے، اور جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں ہے تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات چھپیں گے. سنیوں، بس یہی پیغام تمہیں دینا تھا. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں چھوڑتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، رات کے 3 بجے تک فلمیں اور سیریلیں دیکھتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو اور معاذ اللہ اپنی بیویوں کو بلا عذر شرعی طلاق دیتے ہو. 3 مہینے کی دلہنیں، 15 دن کی دلہنیں مالیگاؤں میں طلاقیں واقع ہو رہی ہے. شرم کرو. یہ شہر گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، بغیر پوچھے میکے جانے پہ طلاق. سوچو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، کیا ان ساری چیزوں سے حضور کا دل نہیں دکھتا؟ اگر سچے عاشق رسول ہو تو ایسے بنو کہ تمہیں دنیا دیکھ کر پکار اٹھے. جب غلاموں کا کردار یہ ہے تو امام الانبیاء کا کردار کیسا ہوگا؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو. سنی دعوت اسلامی یہی پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے. صوفیاء کرام، علماء کرام یہی ذہن دینا چاہتے ہیں آپ کو. خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آقا کو ناراض نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.